روشنی آئی ہوئی ہیں، روشنیاں دکھ گئی جو زید درانی اور چلا رہے ہیں، اور اس میں جو بچے ہیں جو مجھے دیکھ لیتے ہیں نا، اسپیشل بچے، تو مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن بھی یاد ہے، ہم قرآن پاک کا اب یہ بچہ جو ہے ہمارا یہ سورہ ملک سنے گا۔ آج جو بیٹا پہلے اپنا نام بتائیے۔ میرا نام منصور ہے اور میں قرآن پاک سارا پڑھا ہوا۔ اور آپ کدھر رہتے ہیں؟ میں سرگودا رہتا ہوں رحمان پورہ میں۔ اور ادھر ادھر روشنی اسکول میں رہتا، بیکری میں پہلے میری شکیلا کے پاس کھڈی کا کام سیکھتا تھا، اب بیکری میں اور ہاؤس میں کام کرتا ہوں۔ اچھا، میں آپ کو سورۃ ملک سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَّهُ لَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ اتنا بس یاد ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، کتنا میرا بہادر بچہ ہے۔ آنٹی آپ سے ایک بات ہے، آپ لوگ مولوی اگر کوئی انجان میں ماں سے بدتمیزی کا مار پیٹ کر لے تو بعد میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے؟ اگر ماں سے معافی مانگے، ماں نے معاف کر نہیں تو پھر تو معاف ہو گیا۔ لیکن میں اپنے کو بہت گناہگار سمجھ، جو میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا۔ نہ روئے، پپو کو اللہ تعالیٰ خیر سزا دے گا۔ نہیں، میری کوئی مجبوری تھی جو میں امی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا تھا گھر میں۔ خیر ہے، خیر ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا آپ میرے کو۔ پاپا کا جو قتل میرے سامنے آیا تھا، جو اپنی سخت مارے مارتی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ خیر ہے، آپ دوبارہ یاد نہ کریں، آپ نہ روئے انشاءاللہ۔ لیکن میں کہتا ہوں قیامت میں مجھے جنت نہیں ملے گی۔ نہیں ملے گی، ضرور ملے گی، کس نے جو کہا میں نے ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ کیا ہے۔ خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ آپ کو جنت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ آپ اتنے اچھے بچے ہیں، آپ کو تبارک الذی یاد ہے، دیکھو آپ کو قرآن یاد ہے، تو قرآن کی وجہ سے تو آپ بخشے جائیں گے نا انشاءاللہ، میرا بچہ تو بخشے گا اللہ تعالیٰ۔ آپ کا بہت بڑا، آپ جنت میں ڈائریکٹ جائیں گے، مجھے بھی جنت کی طرف کھینچو گے، ٹھیک ہے؟ ہاں۔ نبی پاک آنٹی، یہ جو آپ نے تو یہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں مشقت فرمائی ہے، لیکن لوگ گورنمنٹ یہ کیوں نہیں برداشت کرتی ہے بچوں سے مشقت کروائی جائے، کیوں نہیں برداشت؟ جب ہمارا سرور کائنات نے 7 سال کی عمر میں مشقت فرمائی ہے۔ ماشاء اللہ کہ ان سے منع کیا، بس لوگ بے وقوف ہے نا کہ بچوں پہ مشقت کرواتے ہیں۔ نہیں کروا لیتے تو گناہ ہے نا، ہاں۔ تو جو سرور کائنات ہے انہوں نے اس نے منع کیا ہے، ماشاءاللہ۔ میرا بیٹا کتنی اچھی اچھی بات ہے، کتنی اچھی اچھی حدیثوں کا اس کو علم ہے ماشاءاللہ۔ ہاں، میں جب مدرسے میں تھا، میرا حافظ جی سرور نے کارخانہ بنایا تھا، عصر کے بعد میں وہاں جایا کرتا تھا ریلے پیک آپ کتنی عمر کے تھے؟ بس مجھے یاد نہیں، میرے انکل ہے نا، طارق انکل، چھوٹے سے تھے مطلب؟ تو انہوں نے مجھے داخل کرایا تھا۔ لوگ بے وقوف ہیں نا، صحیح بات ہے۔ جب سرور کائنات نے منع کیا ہے کہ بچوں سے مشقت نہ لو، انہوں نے خود اب 7 سال کی عمر میں مشقت فرمائی تھی۔ نہیں 7 سال میں تو اس لیے تو منع بھی کیا ہے نا کہ اس پہ گراں گزرا تھا نا۔ کافر جو کہتے تھے آپ کہ ان کو لالچ دیتے کہ تم اسلام کی دعوت سے دستبردار ہو جاؤ، ہم تمہیں یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے۔ ہاں، یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے مبارک کفار مکہ کانٹے بچھاتے تھے۔ بالکل۔ آپ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کافر میں اوجڑ لگے، دوسرے قبیلے کے کفار مکہ وہ ہنسنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مذاق اڑانے لگے، اجری رکھی تھی پیارے نبی کے مذاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے دائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو،
بائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو اور دنیا بھر کی دولت میں قدموں میں گرا کے رکھ دو، مگر میں اسلام ایک کی ہاتھ پہ چاند رکھو، ایک ہاتھ پہ سورج رکھو. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب میں شراب نوشی، جوئے اور عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کا رواج تھا. لڑکی پیدا ہونے نفرت کرتے تھے اور امیر غریب میں فرق سمجھتے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھو یہ ہمارا روشنی کا بچہ ہے، یعنی یہ ہم قصداً بلاتے ہیں دین کا. جب ان بچوں کو پتہ ہے تو باقی تو ہم سب کو پتہ ہے، لیکن جو قصداً سوئے تو پھر ان کو علم نہیں ہوتا نا. تو یہ ہمارا دیکھو بچہ ہے، اس کو سب کچھ چیزوں کا پتہ ہے کہ عورتوں کو عزت پیارے نبی نے دی ہے، اور عورتوں کا خیال نہیں کرتے تھے، اور پھر نبی جب آ گئے تو عورتوں کو عزت مل گئی. حضرت ابراہیم کا والد تھا، وہ بت پرست بھی تھے، بت کا وہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں، ایک منٹ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے تھے ان کو بازار میں بیچ کے آؤ، وہ بیچتے جاتے تھے. حضرت ابراہیم کے باپ بت بناتے تھے. ہاں 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 بالکل. اور آپ نے کہا ابا جان آپ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ نہ یہ سنتے نہ یہ دیکھتے، نہ یہ آپ کو دفعہ لگا سکتے ہیں. آپ کے والد نے کہا اگر تم شریعت کی باتوں سے باز نہ آئے تو میں گھر سے نکال دوں گا. اس ملک کا عراق کا بادشاہ تھا نمرود، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. نمرود اپنے آپ کو لوگوں سے سجدہ کرواتا. آپ حضرت ابراہیم اپنے اس بادشاہ کے پاس، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دے. ایک اور واقعہ، لوگ کسی میلے میں گئے تھے تو حضرت ابراہیم بت خانے گئے تو وہاں پر تمام بتوں کے ٹکڑے کر ڈالے، ایک بڑا بت رہ دیا، اس کے آگے کلہاڑا رکھ دیا. جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے کہا اے ابراہیم تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے. اس نے کہا اس بڑے بت سے پوچھو کہ یہ آپ کو کوئی نقصان. یہ سن کے لوگ غصے میں آ گئے، آپ سے بدلہ لینے کے لیے آپ کو آگ میں پھینک دی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. سبحان اللہ. دیکھو میرا بچہ ماشاء اللہ. اچھا یہ ساری باتیں صحیح ہیں، کتنی عقل کی باتیں کرتے ہو. یہ جب لڑائی کرتے ہو کوثر سے، گالیاں نکالتے ہو تو سر جی وہ خود دیتی ہے، وہ مجبور کرتی ہے، کیا کرے. تو تم اتنے عقل مند بندے ہو، بندہ کہتا ہے خیر ہے یار. وہ بھی وہ کیا ورکر کہتے کہ اس کو یوں کو بولنا میں کھانا بند کر دوں گا، یہ کر دوں گا. اچھا بیٹا آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں کی ہیں نا ماشاءاللہ. میرے چھوٹے سے بچوں کو اتنا سب کچھ پتہ ہے، تو یہ لوگ قصداً سوئے ہیں، ان کو اپنے دین کا نہیں پتہ کہ عزت بھی پیارے نبی نے عورتوں کو دی ہے، اور بچوں سے پیار کا حکم بھی پیارے نبی نے دیا ہے، ورنہ اس کو بچپن میں پیار نہیں ملا تھا. کتنی پیاری ہے، کتنی زبردست. حضرت ابراہیم جب ملک چھوڑ کے آ رہے تھے تو اس ملک کے بادشاہ کی قوم وہ سمندر وہ پھیلا رہے تھے، وہ اس میں غرق ہو گیا تھا. موسیٰ کے قوم بالکل فرعون کو غرق کیا، موسیٰ کو بچا لیا. جب دار اسلام تو سارے جب جنگ بدر ہوئی تو مسلمانوں کو فتح ہوئی تو سب کافر سر جھکائے کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتے تو اسے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے ان کو معاف فرما دیا. فتح مکہ کے موقع پہ سب کو معاف کر دیا. میرے بچوں کو کتنا علم ہے. سلوک سے وہ کافی اتنے متاثر ہوئے تو وہ مسلمان ہو گئے. ہاں پیارے نبی کے رویے سے متاثر ہوئے تو سارے مسلمان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرتے تو وہاں ایک بڑھیا تھی جو آپ صلی اللہ کوڑا پھینکا کرتی تھی. ایک دفعہ وہ ایک دن آپ گلی سے تشریف لے جائے، بڑھیا نے کوڑا نہ پھینکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے گھر گئے تو وہ بڑھیا بیمار تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ڈر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خاطر سے ہاتھ کو دلاتے تھے، اس کی تیمارداری کرتے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے وہ اتنی متاثر ہوئی، اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ اکبر، جزاک اللہ. میرے بیٹے منصور نے تو میرے دماغ کو ہلا دیا. آنٹی تلوار کے زور پہ کوئی اسلام پھیلا ہے؟ نہیں، زبردست سوال، کتنا زبردست سوال اٹھایا ہے. کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا ہے. نہیں، میرا بیٹا کہتے ہیں نہیں. سر جی مودی جو ہے اب بھی پاکستان سے اسلام مٹانا چاہتا ہے. وہ جو انڈیا کا وزیر اعظم ہے وہ کسی ٹائم بھی حملہ کر سکتا ہے. اگر وہ اس دورے پہ آ گیا. دیکھو بچوں، یہ ہمارا بچہ ہے، کتنی زبردست اس کو اپنی ساری سر جی علم ہے. میری بات، اگر مودی اللہ نہ کرے پاکستان کے دورے پہ آ گیا بھی شراب کی فیکٹریاں اور چرس کے گھنونے کاروباریاں لوگ کرے گا. نہیں آتے بیٹا، انشاءاللہ ہمارے پاس بڑی اچھی فوج ہے، ہم عوام لڑنے والی ہے. سر جی بک بھی جاتے ہیں، وہ فوجی بک بھی جاتے ہیں. سر جی وہ کہے گا اتنے لاکھ روپے کروڑ روپے میں دوں گا، مجھے باٹر پار کرا دو. مودی کہے گا نہیں، مودی کا قلم کر دے، سر قلم کر دے، میں خود جاؤں گا، میں تو نہیں بکتا نا. تو سر جی آپ کی کاروبار میں تو مودی کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے. تو نہیں کوئی بات نہیں، میں کام کاروبار چھوڑ کے مودی کو پکڑنے چلا جاؤں. ٹھیک ہے، لیکن اس کی نظر تو ہے نا میری پاکستان. نظر ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم اس کی نظر کامیاب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ جو شراب اور چرس کے جو یہ کاروبار ہے انڈیا کے اندر یہ ٹرک کرتے ہیں. یہ تو آپ کی بات صحیح، یہ بات صحیح ہے. یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، تھوڑا بہت ہوتا رہا ہے. لوگ چوری چھپے کرتے رہتے ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اس سے نا امید نہیں ہونا. ہم اچھے کام کریں گے، وہ برے کریں، ہم اچھے کریں گے. آپ نے دیکھا ہے سارے ٹرکوں کے اڈے میں بیٹھے ٹرک ڈرائیور کنڈکٹر تاش کھیل رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے جب آپ اپنا مار لگے ہوئے ہوتے ہیں. تاش پہ اگر جوا نہ کھیلے نا تو کوئی بری بات نہیں ہے، کھیل ہے، اس طرح لوڈو کھیل